السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، لہذا محبت اور توجہ کے ساتھ انہیں سنیے۔ معزز ناظرین، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے گویا مجھ سے نفرت کی۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام راہب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تب بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے حضرت علی اور فاطمہ کے گھر آئے اور بچے کو گود میں لے لیا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اس کا نام راہب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے حسین رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تب اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر اندر گئے اور جا کر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے، حسن کیوں رو رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے، تب حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی تم لیٹی رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے بیچ کھڑی ہوئی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر سو گئے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی میں حضرت حسن حسین مسجد میں آ گئے۔ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن حسین کو آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے میں اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہ کر گئی ہو یا پھر کوئی وحی نہ آ گئی ہو۔ دوستو، یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن حسین سے محبت۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حسن حسین کہیں کھو گئے ہیں، کافی دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا، جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن حسین ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ کھڑا ہے جو کہ اپنا منہ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور اس کے منہ میں آگ نکل رہی ہے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ اس دن جب ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری جانب چل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، آج ہم نے دیکھ لیا کہ میرے اللہ کو تم کتنے عزیز ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی جانب چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا، اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف سواری ہی نہیں، آج سوار بھی تو بڑے اچھے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں عید آنے والی تھی اور بچوں نے ماں سے فرمائش کی کہ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن سرک برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دے کر شہزادوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کنیز بطول فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئی۔ ایک شخص نے ایک صندوق جو کھولا تو بچوں کے تمام ضروری کپڑے اس میں موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ تو سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ دی تو کہا، مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام آفتاب لیے ہوئے آپ پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن لیا اور سرخ جوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن کر لیا۔ ماں نے گلے لگا لیا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ مہمار کے بدلے زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ ایک بار کا ذکر ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قصائے خیبری لے آؤ۔ یہ ایک بڑی چادر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو لے کر علی کو اپنے دائیں طرف، زہرا کو بائیں طرف اور حسن حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا اور یہ چادر سب پر ڈال دی اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھام لیا اور اپنا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ان سے ہر طرح کی برائی کو دور کر دیا ہے اور انہیں پاک کر دیا ہے، تو میں محمد اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے چند واقعات آپ تک پہنچائے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔